وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلى آخره۔ تصور کرے کہ انسان فوت ہو جائے، فوت ہو جانے کے بعد قبر میں پڑا، منکر نکیر آئیں، آ کر کے اس کے نامہ اعمال کو دیکھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اس کی برائیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہیں۔ ابھی فیصلہ ہو رہا ہو کہ اس کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، اچانک دیکھتے ہیں کہ نیکیوں والا جو نامہ اعمال ہے، نیکیوں والی جو کتاب ہے وہ وزنی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو قبر میں پڑا ہوں، یہ نیکیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ نیکیاں وہ تھی جو پیچھے وہ ایک طریقہ کار چھوڑ کے گیا تھا، پیچھے نیکیاں چھوڑ کے گیا تھا، ایسی چیز چھوڑ کر کے گیا تھا جو عمل کرے گی اور نیکیاں اس کو ملے گی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل رک جاتے ہیں، الا ثلاث، مگر 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ کر جاتا ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے، اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ صدقہ کیسے؟ یہ مسجد ہے، اس مسجد میں آپ نے نل لگوا دیا ہے، ٹوٹی لگوا دی ہے، وہاں سے لوگ وضو کریں گے، آپ قبر میں ہوں گے، اجر آپ نے ملے گا۔ مسجد میں کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، آپ نے لگوا دی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اس وجہ سے پنکھا لگوانے کی ضرورت تھی، آپ نے لگوا دی، پنکھے کی وجہ سے نمازیوں کو سکون ہوگا، اجر آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کوئی ایسا بچہ دین کا طالب علم جو دین پڑھنا چاہتا تھا، آپ نے اس پہ خرچ کیا، اس نے آپ کی وجہ سے آسانی سے دین کا علم حاصل کر لیا، اب وہ بچہ جب تک قرآن پڑھے گا، خود تو پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1 حرف پڑھے گا 10 نیکیاں اسے ملیں گی اور 10 ہی آپ کے نامہ اعمال میں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو بندہ کسی کو نیکی کے راستے پہ لگا دیتا ہے، کسی کو نیکی کا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا نیکی کرنے والے کے لیے ہوگا۔ صدقۃ جاریہ، سب سے پہلا عمل صدقہ جاریہ، اور میرے نزدیک، میرے خیال میں سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بچے کو، اپنے کسی عزیز کے بچے کو، اپنے کسی رشتہ دار کے بچے کو دین کا علم سکھا دیں۔ وہ پوری زندگی جب تک قرآن پڑھے گا، جب تک آپ کی وجہ سے، اس نے اگر آپ کی وجہ سے سورۃ فاتحہ بھی سیکھ لی، جب تک وہ نماز پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اجر آپ کے نامہ اعمال میں آتا ہے۔ دوسرا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم ينتفع به، کہ بندہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کے جاتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بات وہی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال بیان کی کہ علم، بچے کو آپ نے علم سکھایا قرآن کا، وہی اجر کا باعث بنتا ہے۔ دنیاوی علم ہم اس سے منع نہیں کرتے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، بلکہ علماء نے اس کو بھی فرض کفایہ قرار دیا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، لیکن علم وہ جو اجر کا باعث بنتا ہے، انبیاء کی میراث وہ قرآن اور حدیث کا علم۔ بچہ قرآن پڑھے، بچہ کوئی ایسا علم حاصل کرے، یا آپ اس کو کوئی ایسا علم دے کر کے جائیں، وہ ایسے فرض کر لیں، میرا اجر میرے استاد کے نامہ اعمال، میرے استاد کا اجر ان کے اساتذہ کے نامہ اعمال، یہ سلسلہ پیچھے چلتا چلا جائے گا، میرا اجر، میرے اساتذہ کا اجر، ان کے اساتذہ کا اجر، سب کا اجر ملا کر کے پیچھے جو سکھانے والا تھا اس کے نامہ اعمال۔ اس طرح ایک بچہ جس پہ آپ نے خرچ کیا، آگے اس کے 30 طالب علم ہو، وہ 30 طالب علموں کا اجر بھی آپ کے نامہ اعمال۔ نمبر 3 او ولد صالح يدعو له، تیسرا عمل وہ جو ختم نہیں ہوتا مرنے کے بعد، وہ ہے نیک اولاد۔
جو وفات کے بعد انسان کے لیے دعا کرے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے نا کہ ہمارا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، سامنے چارپائی پڑی ہے جنازے کی، بیٹے کو پتہ ہی نہیں پڑنا کیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے یا نہیں کہ والد کا جنازہ، اور والد بھی وہ جس نے بوڑھا ہو گیا، پوری زندگی کھپا دی اولاد کو پالنے کے لیے، سردی گرمی سے بچایا، تکلیفوں سے بچایا، مشکلات سے بچایا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس کو پڑھایا کہ یہ بچہ کامیاب ہو جائے۔ بچہ کامیاب ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، والد فوت ہو جاتا ہے، پیچھے جنازے پہ کھڑا زندہ بچے، پتہ ہی نہیں پڑنا کیا۔ وہ ایسی اولاد وہ انسان کے کس کام کی، جو اس کی مرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری جو لمحہ ہوتا ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے مخلص ہو کر کے دعا کیا کرو۔ اس بندے کے لیے جو جا رہا ہے اس کے لیے مخلص ہو کر دعا کرو، وہ اس وقت آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے مانگنا کیا۔ وہ ولد انسان ہی یدعو لہ، تیسرا وہ بچہ جو اپنے والد کے لیے دعا کرے۔ دعا بھی وہ کرے گا جسے دعائیں آتی ہیں، جسے دعا آتی ہے وہ کیا دعا کرے گا۔ تو میرا صرف آپ کے لیے یہی درخواست ہے، گزارش ہے کہ ابھی یہ جو پچھلے چند ماہ گزرے ہیں، اسکول کے 5th کے 5ویں کے امتحان ختم ہوتے ہیں، بچے اگلی کلاسوں کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اگلی کلاسوں میں بٹھانے سے قبل میرا مشورہ یہ ہے، مشورہ کیا، آپ سب مجھ سے بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی میرے سامنے بیٹھے، گزارش ہے کہ ان بچوں کو آپ مدرسے میں ڈالیں۔ 3 سال حفظ کرنے کے بعد وہ بچہ نماز پڑھائے، وہ بچہ تراویح پڑھائے، وہ بچہ قرآن پڑھے، اور یقیناً دن میں جب بچہ قرآن پڑھتا ہے استاد کو سنانے کے لیے پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہ دہراتا ہے، جتنی مرتبہ وہ دہرائے گا سارا اجر والد کے نامہ اعمال میں جائے گا کہ اس نے بیٹے کو داخل کرایا۔ والد کے جانے کے بعد وہ بیٹا قرآن پڑھ چکا ہوگا، اور کس قدر خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ وہ اپنے والد کا جنازہ انسان خود پڑھا سکے۔ جو احساسات انسان کے خود کے اپنے والد کے لیے ہوتے ہیں، اپنے عزیز کے لیے ہوتے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں رکھ سکتا۔ 3 سال خیر بہت زیادہ عرصہ ہے، 3 سال سے پہلے بچہ حفظ کر جاتا ہے، 2 سال انف ہوتے ہیں بچہ حفظ کر جاتا ہے، 2 سال وہ حفظ کرے گا۔ آپ نے ویسے بھی 6, 7, 8 پڑھانی تھی اسے، اس کے بعد 9th میں اس کا داخلہ ہونا تھا۔ 2 سال حفظ کرنے کے بعد مدرسے کی طرف سے سرکاری طور پر یہ سہولت دی جاتی ہے کہ جو بچہ حافظ ہوگا وہ ڈائریکٹ میٹرک کر سکتا ہے، حفظ بھی ہو گیا، اس کی میٹرک بھی ہو گئی، یعنی دین کا جو علم بھی اسے حاصل ہو گیا، قرآن بھی اس نے پڑھ لیا، اس کی میٹرک بھی ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر جو درس نظامی ہوتا ہے ہمارا، جو علوم اسلامیہ کا احادیث کا کورس ہوتا ہے، وہ 6 سالہ کورس ہوتا ہے۔ 6 سالہ کورس کرنے کے بعد ہم جو ڈگری اسے مہیا کرتے ہیں وفاق المدارس کی طرف سے، وہ یونیورسٹی کی ایم اے کے ایکول ہوتی ہے، ایم اے کے برابر ہوتی ہے، دین بھی اور دنیا بھی۔ یقیناً اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی بہترین بات کوئی نہیں ہے کہ انسان دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی حاصل کرے، دین اور دنیا اکٹھے۔ تو یہ گزارش ہے کہ جو بچے اس سال وہ 5th سے پیپر دے چکے ہیں، 6, 7 میں آپ ان کو بھی داخل کریں۔ انشاءاللہ میٹرک کروانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچہ اگر لگن رکھے گا درس نظامی میں بھی آئے گا، اس کی ایم اے تک کی ڈگری دلوانا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی عام فیلڈ میں یہ ایم اے تک پڑھانا بچے کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یونیورسٹیز کی فیسیں، کالجز کی فیسیں، وہ لاکھوں میں فیسیں ہوتی ہیں، لیکن مدرسے میں وہ سارا کچھ نظام صحیح ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میں جو بات کہی ہے میں سمجھا پایا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنا سنایا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق اللہ۔